خدا یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ سب کو سلام۔ میں پاسٹر رشید مسیح آپ کے سامنے حاضر ہوں تاکہ خدا کا زندہ کلام پیش کر سکوں۔ میں لیمپ فیلوشپ اور لیمپ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے ایڈمنسٹریشن کا، پروفیسر الیگزینڈر سشیل اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا تاکہ میں خدا کا کلام آپ سب تک پہنچا سکوں۔ خدا ان کا شکر ہو، خدا نے ہمیں بہت سی نعمتیں برکتیں دی ہیں، ان برکتوں کے لیے ہم دل سے شکر گزار ہیں۔ آج ہم خداوند یسوع کو عزت دیں گے اس کلام کے وسیلہ سے، کیونکہ یہ کلام خاص طور پر ہولی ویک کے سلسلہ میں ہے، پاک ہفتہ جس میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دیا، وہ پیالہ پینے کے لیے پیش کر دیا، ہمارے گناہوں کو اٹھانے کے لیے پیش کر دیا، ہمیں آزاد کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ خداوند یسوع ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے اپنی محبت میں یہ سب کچھ کیا۔ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تاکہ ہماری خاطر وہ جان دے۔ ہولی ویک میں مختلف واقعات ہیں اور ان کو دیکھتے ہوئے، ان واقعات کی روشنی میں آج جو ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے وہ ہے پاکیزگی اور حلیمی۔ پاکیزگی اور حلیمی یہ بہت ضروری ہے۔ آئے ہم ایک حوالہ سے شروع کریں گے اور پھر ہم ہولی ویک کے مختلف واقعات میں سے گزرتے ہوئے، ان کی اسٹڈی کرتے ہوئے، ان میں سے سیکھتے ہوئے آج اپنی زندگی میں پاکیزگی کو اور حلیمی کو کثرت سے مانگیں گے۔ تو کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 13 باب اور اس کی پہلی آیت سے خدا کا کلام۔ پاکیزگی اور حلیمی۔ عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس آیا ہوں اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پونچھنے شروع کیے۔ پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا۔ اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا۔ پترس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پترس نے کہا، اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو، لیکن سب کے سب نہیں، چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے کہ اس نے کہا، تم سب پاک نہیں ہو۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ عزیزو، خداوند یسوع ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ خداوند یسوع کا باپ جو ہمارا باپ ہے وہ بھی ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ کلام مقدس میں
یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے اپنی محبت میں اس جہان کے لیے اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے دے دیا۔ خدا کی محبت انسان کے بارے میں لازوال ہے، بے بیان ہے۔ وہ مجھ سے اور آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہم اسے بیان نہیں کر سکتے، اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے۔ اپنے ان جذبات میں، اپنے ان ایموشنز میں ہم اسے ایکسپریس نہیں کر سکتے۔ باپ نے ہم سے اتنی محبت دکھائی ہے، اور پھر بیٹے نے بھی ہم سے محبت دکھائی۔ اور یہ حوالہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اس میں خدا یسوع مسیح کی محبت کے بارے میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا، آخر تک محبت رکھتا رہا۔ خدا یسوع مسیح کا زمین پر آنا یہ ایک لو سٹوری ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک محبت کی کہانی ہے، یہ ایک محبت کی داستان ہے۔ اور خدا یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، جو کلمہ ہے، وہ مجسم ہوا، وہ انسان بنا، وہ انسانی محبت میں انسان بنا، اور وہ زمین پر آ گیا، وہ خون اور گوشت میں ظاہر ہو گیا، وہ انسانی جسم میں ظاہر ہو گیا۔ اتنی محبت وہ ہم سے کرتا ہے، اور محبت کی انتہا ہولی ویک میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس پاک ہفتہ میں خداوند یسوع مسیح کی محبت کی جو انتہا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو اس محبت میں، ہماری محبت میں، انسان کی محبت میں قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا، تاکہ ہم پاک ہو جائیں، تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، تاکہ ہم نجات پائیں، تاکہ ہم پر بڑا فضل ہو۔ اور جب ہم ہولی ویک کے مختلف واقعات میں دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اتوار کے دن، پام سنڈے کو، جس میں ہم کھجوروں کا اتوار مناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح کا یروشلم میں شاہانہ داخلہ، وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ گدھی کے بچے پر بلکہ لادو پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوتا ہے۔ اور جب یروشلم میں آتا ہے تو ان عمارتوں کو دیکھتا ہے، یروشلم شہر پر نظر کرتا ہے۔ وہ یسوع کئی دفعہ اپنی زندگی میں یروشلم میں آیا، لیکن اس لمحے جب خداوند یسوع مسیح نے یروشلم شہر کو دیکھا تو خداوند یسوع مسیح کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رویا۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میرے باپ نے کئی بار چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، تمہیں اپنے پروں کے نیچے چھپا لے، تمہیں بچا لے، لیکن تم نے نہ چاہا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اب وقت ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ کوئی پتھر پر پتھر باقی نہیں بچے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے یروشلم کی تباہی کی پیشن گوئی کی، خداوند یسوع مسیح نے ہیکل کی تباہی کی پیشن گوئی کی، لیکن وہ رویا، کیونکہ خدا کبھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا شہروں کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا اس بادشاہ کے شہر یروشلم کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا ہیکل کی کسی قسم کی عمارت کی جو عمارت خداوند کے جلال کے لیے ہے، ہیکل جو خداوند کے جلال کے لیے، اس کی بربادی نہیں چاہتا۔ یسوع اسی لیے رویا، تم نے نہ چاہا۔ انسان کئی دفعہ نہیں چاہتا، انسان خدا کی طرف نہیں آتا، شہر خدا کی طرف نہیں آتے، اس لیے خداوند یسوع مسیح کے اس رونے اور اس پیشن گوئی سے اس ہولی ویک کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس پاک ہفتہ میں، پورے ہفتہ میں بے شمار واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اس ہفتہ میں خداوند یسوع مسیح
انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہے لیکن پھل نہیں ملتا، اور خداوند یسوع اس درخت کو قرض کرتا ہے کہ تجھے کبھی پھل نہ لگے۔ خداوند یسوع اسرائیل سے پھل ڈھونڈنے آتا ہے، خدا انسانیت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں فقیوں، فریسیوں، مذہب کے جو ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے اپنی رسومات، اپنی دنیاوی چیزوں کو خداوند کے اس ریلیشن شپ، اس محبت میں رکاوٹ کے طور پر استعمال کیا، جس سے خداوند یسوع کو ان کی زندگی میں کوئی پھل نظر نہیں آتا۔ پھر ہم کلام مقدس میں آگے چل کر دیکھتے ہیں ہیکل کا واقعہ۔ خداوند یسوع مسیح ہیکل میں جاتے ہیں اور وہاں پر بزنس ہو رہا ہے، کاروبار ہو رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو غصہ آتا ہے، وہ کوڑا پکڑتے ہیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کوڑا پکڑا اور صرافوں کے اڈوں کو الٹ دیا اور ان کو وہاں سے بھگایا۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ عزیزو، انسان نے اپنی بربادی کا خود سما پیدا کیا ہے۔ یروشلم شہر پہ رونا، انجیر کے درخت پر لعنت کرنا، اور پھر ہیکل میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ خداوند یسوع نے غصہ دکھایا، یہ سب باتیں اس بات کی نشاندہی تھیں کہ بنی اسرائیل نے خدا کو چھوڑ دیا تھا۔ بطور قوم وہ خدا سے دور ہو چکے تھے۔ وہ شہر جو بادشاہ کا شہر، جو خداوند کا شہر، جو ملک موعودہ میں خدا نے انہیں سونپا تھا، اس میں انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا تھا۔ بطور قوم انجیر کا درخت ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں پھل نظر نہیں آتا، اور بطور خداوند کے کاہن ہوتے ہوئے ہیکل میں انہوں نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے، جو کہ سب قوموں کے لیے نسل انسانی کے لیے دعا کا گھر ہے۔ عزیزو، خداوند یسوع ہم سے پیار کرتا ہے، لیکن وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتا۔ آئیں ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، آئیں ہم اپنے شہروں کو آباد کریں، آئیں ہم مذہبوں کو آباد کریں، اسے بزنس کا اڈا نہ بنائیں، اسے ڈاکوؤں کی کھو نہ بنائیں۔ آئیں بطور قوم، میں کہتا ہوں ملک پاکستان میں بطور قوم ہم ایسی قوم بن جائیں، ایسا انجیر کا درخت بن جائیں جس کے اوپر پھل ہو، تاکہ ہماری زندگی میں کثرت کی برکت ہو۔ اسی طرح سے ہم جب واقعات میں سے گزرتے ہیں تو خداوند یسوع فسح کے وقت اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور روٹی توڑتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے شکر کر کے روٹی توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے۔ اس نے اپنا بدن ہمارے لیے توڑ دیا، اور اس نے شکر گزاری کے ساتھ توڑا، شکر گزار دل کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے اپنے بدن کو پیش کر دیا، شکر کر کے توڑا اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے، اسے لو اور آپس میں بانٹ لو۔ پھر اس نے پیالہ لیا اور پیالہ یہ کہہ کر انہیں دیا کہ یہ تمہارے لیے نئے عہد کا خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون سے نیا عہد ہم سے باندھا ہے، زندگی کا عہد، ہمیشہ کی زندگی کا عہد، برکت کا عہد، اپنے میں شامل کرنے کا عہد۔ خداوند یسوع مسیح نے اس فسح کو پاک شاہ قرار دیا، اور آج کلیسیاں پاک شاہ لیتی ہیں۔ عزیزو، آپ ضرور پاک شاہ میں شامل ہوا کریں۔ کلام مقدس میں خداوند یسوع نے فرمایا ہے، جو میرا خون پیتا اور میرا گوشت کھاتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پریز گاڈ، ہلیلویا۔ اور خداوند یسوع مسیح جب کھانا کھا رہے تھے اس کے بعد کا ہم یہ واقعہ دیکھتے ہیں جس میں خداوند یسوع مسیح نے یہ جان لیا تھا، شام کے کھانے کے وقت یہ جان لیا تھا کہ باپ نے سب چیزیں خداوند یسوع مسیح کو دے دی ہیں، اس کے اختیار میں کر دی ہیں،
اور خداوند یسوع مسیح اس بڑے مشن کو، اس بڑے پرپز کو، یعنی فدیہ کے پرپز کو، کفارہ کے پرپز کو، میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اور کلام مقدس میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اس اتھارٹی میں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ مجھ سے میری کوئی جان لیتا نہیں ہے، مجھے خود سے اسے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح اس بات کو جان گئے تھے، یسوع نے یہ جان لیا کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح ایک خاص مشن میں خدا کے پاس سے آئے، اور اب وقت آ گیا تھا کہ وہ صلیبی موت گوارا کریں، وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھیں، اور پھر سے وہ اس جلال میں باپ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے تقریباً 3.5 سالوں میں شاگردوں کو بڑی ٹریننگ دی، انہوں نے معجزات دیکھے، انہوں نے برکتیں دیکھیں، انہوں نے تعلیمات لیں، لیکن پھر بھی ہم اس ہولی ویک میں دیکھتے ہیں کہ وہ آپس میں بحث کرتے ہیں، ہم میں بڑا کون ہے؟ آج بھی کلیسیوں میں دیکھیں، آج بھی ایمانداروں میں دیکھیں، بہت سے لوگ ایک دوسرے سے نہ صرف سوال کرتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو بڑا ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا تم میں بڑا وہ ہے جو خدمت کرتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس کا نمونہ یوں پیش کیا کہ اس نے اپنی کمر پر وہ کپڑا باندھا، وہ رومال کمر میں باندھا، اور اس نے پانی لیا اور ان کے پاؤں دھونے شروع کیے۔ یہ سب سے بڑی حلیمی ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ حلیمی کا سب سے بڑا نمونہ ہے کہ ایک لیڈر، ایک قیادت کرنے والا شخص، نہ صرف قیادت کرنے والا شخص بلکہ یسوع جو مجسم کلام ہے، جو خدا بشریت میں ظاہر ہوا، وہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے۔ اور میں آج کلیسیائی لیڈرز کو چیلنج دینا چاہتا ہوں، کیا وہ اس نمونے کو لے کر اپنے شاگردوں، اپنے فالوورز جو اصل میں یسوع کے ہی فالوورز ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ محبت دکھائیں، ان کے پاؤں دھوئیں، اور پاؤں دھونے سے مراد یہ ہے کہ ان کو معاف کریں، ان کو گلے لگائیں اور حلیم ہو جائیں۔ حلیمی میں برکت ہے، حلیمی میں سرفرازی ہے، فروتنی میں سرفرازی ہے اور بلندی ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کو بلندی ملے گی۔ خداوند اپنے جلال میں، اپنی حشمت میں آپ کو اپنے ساتھ بٹھائے گا، اور خداوند تختوں پر آپ کو بٹھائے گا، آپ دنیا کا انصاف کریں گے۔ اور یہاں پر ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں جب پطرس کے پاس خداوند یسوع جاتا ہے تو پطرس نے کہا کہ تو میرے پاؤں ہرگز نہیں دھوئے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر میں تیرے پاؤں نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں ہے، تو میرے ساتھ شامل نہیں ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہ جملہ سن کر کہا کہ مجھے نہلا دے۔ یسوع نے کہا جو ایک بار نہلا چکا اسے بار بار نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پاؤں دھونے کی ضرورت ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہم بپتسمہ لے چکے، ہم کلام کے غسل سے، ہم بپتسمہ کے وسیلہ سے، ہم روح القدس کے وسیلہ سے، ہم یسوع کے خون کے وسیلہ سے جب ایک دفعہ ہم دھل چکے ہیں تو ہم پاک ہیں۔ لیکن اس زمین پر ہوتے ہوئے، اس زمین پر رہتے ہوئے ہمیں مختلف ٹیمپٹیشنز، مختلف مشکلات، مختلف مسائل اور مختلف قسم کی روحانی اور جسمانی آلودگی میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر روز پاؤں دھونے کی ضرورت ہے، ہر روز مذبح پر آنے کی ضرورت ہے، ہر روز خداوند کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے پاؤں دھوئے، اور یہ حلیمی کا ایک بہت اہم اور بہترین نمونہ ہے، اور ہمیں بھی آج شاگردوں کے پاؤں دھونے ہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، اور یہ پاکیزگی کی علامت ہے، یہ پاکیزگی کی علامت ہے، حلیمی اور پاکیزگی کی علامت ہے، اور ہمیں حلیمی اور پاکیزگی کو اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے، اپنی گفتگو سے اور اپنے عملی اقدامات سے ثابت کرنا ہے تاکہ خدا کی برکت ہماری زندگی میں ٹھہر جائے۔ اور خداوند یسوع کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے ہر چیز ہمیں نمونے سے سکھائی ہے، دعا کرنا ہمیں نمونے کے ساتھ سکھایا ہے،
باپ کے ساتھ محبت کرنا نمونے کے ساتھ دکھایا ہے، اور سب سے بڑا نمونہ خدا یسوع مسیح نے اس بات کا دیا ہے کہ اس نے اپنی محبت میں اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ یہاں تک فرما بردار رہا کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اور ہولی ویک میں اس کھانے کے بعد خدا یسوع مسیح جب گتسمنی باغ میں جاتے ہیں تو انہوں نے دعا کی اور کہا کہ باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ ناٹ مائی ول بٹ تائی ول، تیری مرضی پوری ہو۔ فرما برداری جو ہے یہ حلیمی اور پکیزگی کی انتہا ہے، یاد رکھیں۔ آئے ہم اپنے آپ کو فرما برداری میں اور حلیمی میں پیش کریں، آئے ہم پکیزگی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں تاکہ ہماری زندگی میں بڑا کام ہو۔ اور خداوند یسوع مسیح نے فرما برداری دکھائی۔ آئے ہم خدا باپ کی فرما برداری کریں، آئے ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، آئے ہم اپنے لیڈرز کی فرما برداری کریں، آئے ہم ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھیں، آئے ہم محبت کریں، آئے ہم محبت میں کچھ بڑا کریں، کیونکہ باپ نے محبت میں یہ بڑا کیا کہ اس نے اپنا بیٹا دیا، بیٹے نے اپنی محبت میں یہ کیا کہ اس نے اپنی جان ہمارے لیے دی۔ آئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں اور خدا ان کا فضل ہماری زندگی میں ٹھہرے۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے تاکہ ہم دعا کریں اور اس محبت کو جانیں، اور جب ہم اس محبت کو جان لیں گے تو پھر ہم حلیم ہو جائیں گے۔ جب ہم اس محبت کو جان لیں گے تو پھر ہم پاک ہو جائیں گے۔ جب ہم اس محبت کو جان لیں گے تو پھر ہم فرما بردار ہوں گے۔ آئے ہم اس محبت میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ آئے میں آپ کے لیے دعا کروں گا تاکہ آپ کو برکت ملے اور خداوند آپ کو محبت، فروتنی اور حلیمی، اور خداوند آپ کو پاکیزگی، خداوند آپ کو فرما برداری میں بڑھائے۔ خداوند میں آج ان تمام افراد کے لیے جو تیرا کلام سن رہے ہیں، ان کے لیے میں برکت کی دعا کرتا ہوں۔ خداوند یہ محبت میں باپ، بیٹے اور روح القدس کے ساتھ ایک ہو جائیں اور اس زمین پر فروتنی دکھائیں تاکہ سرفراز کیے جائیں، تاکہ بڑے ہو جائیں۔ خداوند ان کو برکت دے، انہیں پاک کر اور انہیں فرما برداری سکھا، اور یہ زمین پر تیرا جلال ظاہر کریں اور بہت سے لوگوں کو تیرے لیے جیتیں، اور زمین پر تیری بادشاہی پھیل جائے، اور خداوند زمین پر تیری معموری اور تیری حضوری نظر آئے، روح کا ظہور ہو تاکہ ہم سب کو فائدہ پہنچے۔ ان کی سب ضرورتوں کو یسوع کے نام سے پورا کر۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ بڑی شکر گزاری کے ساتھ یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، آمین۔